لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے اور اسی کو ایک جگہ پر لانے کے لیے ہم یہاں پر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ منیر صاحبہ، جو کہ عورت فاؤنڈیشن پشاور آفس سے ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں محسن اختر کیانی صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ السلام علیکم۔ آپ نے لوگوں کی بھی کچھ باتیں سن لیں، کچھ میرا خیال ہے آپ کے سامنے ایسی باتیں آتی بھی ہوں گی۔ آپ خاص طور پہ کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو یہ جو ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جہیز ہے تو بری چیز، مگر دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لڑکیوں کو بعد میں کچھ نہیں ملتا۔ تو کیا ہمارے ہاں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا؟ جہاں تک وراثت میں حق دینے کی بات ہے اور اس کا جہیز کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارے معاشرے نے اس کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا، دونوں کا ایسا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وراثت آپ کا ایک حق ہے، ایک ایسا حق ہے کہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ جہیز کے نام پہ جو بھی کرتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر آپ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں، جو بھی کر لیتے ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کا انہیریٹنس یا وراثت میں حصہ ختم ہو گیا ہے۔ وراثت میں اس کا حصہ کہیں ختم نہیں ہوتا، جہیز بالکل علیحدہ چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہیز جو ہے وہ ہماری معاشرے میں بڑی ایک عجیب سی شکل اختیار کر گیا، وبا اختیار کر گیا، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں رہ جاتی ہیں۔ اور چونکہ جو بہت ساری جگہوں پہ جو لڑکیوں کو، جہاں تک ایک تو اوورآل ہماری جو سوسائٹی ہے یا معاشرہ ہے، اس کے ذہنیت اس قسم کی ہے کہ بچیوں کو تو ویسے ہی بوجھ سمجھتے ہیں، اور لیکن جو جہیز کا جو کانسیپٹ ہے، اس نے شاید اس لڑکیوں کو جو بوجھ بنانے کا جو عمل ہے اس کو بہت زیادہ تیز کر دی ہے۔ تو اور ایک تو یہ مسئلہ، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایک آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں 70% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں، جو شاید اپنی ایک وقت کا کھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو کمانا اور وہ سارے کرنا۔ تو اس پہ جا کے پھر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جس وقت وہ جہیز کی بات کرتے ہیں، جہیز کا سوچتے ہیں، تو ان کو بیٹی اس سے بہت زیادہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اچھا، اس بوجھ سے جو ہے اس کی جو فرسٹریشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو دوبارہ بھی وہ عورتوں پہ ہی نازل ہوتی ہے۔ نہیں، کئی ایسی میں کہوں گی ایول پریکٹسز ہیں ہماری روایات میں شامل ہو گئی ہیں، جن کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک انسیکیورٹی آ جاتی ہے، ماں باپ کو یہ خیال ہوتا ہے جہیز دینا پڑے گا۔ اب یا تو وہ جہیز کے ڈر سے زندہ رہتے ہیں، یا وہ اس خوف سے زندہ رہتے ہیں کہ انیس صاحب کہ اس کو وراثت میں ہم کچھ دے نہیں پائیں گے، خاص طور پہ وہ گھر جہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو قانون وراثت کیا اتنا میں کہوں گی ظالمانہ ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت ہی نہ دے سکیں؟ بنیادی طور پہ قانون کا حکم وراثت کے حوالے سے نہیں ہے، پرابلم تو اس کسٹم اور پریکٹس کا ہے، اس رواج کا ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا اس طرح، اور اتنے لمبے عرصے سے وہ پریکٹس ہوتا آ رہا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے اس پورے ایگریرین سوسائٹی کے اندر ہم جہاں خواتین کو پیچھے رکھتے ہیں اور مردوں کو آگے رکھتے ہیں، صحیح، تو عورتیں اس طرح ایکسکلوڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر بہت سارے پیرنٹس کیونکہ ساری زندگی وہ سارا کچھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا کچھ اکٹھا کیا ہے وہ جب ان کو دے رہے ہیں تو وہ پھر ادھر سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ان کو انہیریٹنس میں۔ صحیح۔ حالانکہ جو قانون آیا تھا ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ایکٹ 1976 کا، ریسٹرکشن کا، جو وہ جب اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو ڈاوری اور برائڈل گفٹس کے اندر، ڈاوری کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ اسپیشلی انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ مین انہیریٹنس، یعنی کہ انہیریٹنس کو اس میں وہ پھر بھی انٹائٹلڈ ہو، شامل نہیں کیا ہوا۔ لیکن ہم نے پریکٹس میں اس طرح کر لیا ہے تمام پیرنٹس ہیں یا معاشرے سارے میں کہ ہم ان بچیوں کو پھر وراثت میں سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ والا رواج جو ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ایسا قانون بنا دیتے ہیں جو جہیز کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کرتا ہے، تو کیا ہم ایک طرح سے تسلیم نہیں کر رہے